السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ کا لیکچر شروع ہوتے ہیں، ہمارا 11واں لیکچر ہے اور اس میں ہم پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تک پڑھا تھا، اور اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہودیوں کی ایک عادت کا ذکر کیا کہ جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کی، بلکہ ہیلے اور بہانے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پس کچھ ڈال دیا جو ان کو سبت کے بارے میں دیے گئے تھے، ہفتے کے دن کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ان کے لیے ایک عبرت بنا دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان کے لیے بھی ایک عبرت بنی۔ یہاں تک آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب اگلی آیت یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارے موجودہ ملکی یا ملی یا اسلامی حالات ہیں، اسپیشلی ملت اسلامیہ کے، تو اس حوالے سے یہ آیات انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ ان کے اندر سبق اور موعظت اور نصیحت موجود ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان قوم جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی میں مگن ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ان کا طریقے سیاست، ان کا طریقے معاشرت اور ان کا طریقے معیشت، صاف ظاہر ہے کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں، سیاست ہے، معاشرت ہے اور معیشت ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معاشرت بھی عطا کی ہے، معیشت بھی عطا کی ہے اور سیاست کے اصول کو بھی عطا کی ہے، ہمارا کام ہے ان کو اپلائی کرنا۔ لیکن ہم نے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی بجائے یہود و نصارہ جو ہمارے کبھی دوست نہیں بن سکتے، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ یہود اور نصارہ تب تک تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، ان کے دین میں داخل نہ ہو جائے۔ تو ہماری جو جزوی پیروی ہے کہ ہم نے رہنا عبداللہ عبد الرحمن ہے اور بات ان کی ماننی ہے تو وہ راضی نہیں ہو، وہ ہماری شناخت ہے، ہمارا کلمہ ہم سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس تناظر میں ان آیات کو ضرور پڑھا کریں اور غور سے دیکھا کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید نے ہمیں اس قوم کے بارے میں اور اس کی اس کٹ حجتی کے بارے میں کس طرح آگاہ کیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اگلے رکوع میں ذکر آ ہی جائے گا کہ جو ایک آدمی قتل ہو گیا اور بنی اسرائیل میں وہ ایک مالدار شخص تھا جو مارا گیا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کیا اور اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے آگے اس کو پھینک دیا، اس کی لاش کو۔ اس وقت یہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس لیے ہوا کہ یہ ان کی دکھتی رگ تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گائے کے بچے کی پوجا کیا کرتے تھے، اور گائے کے بچے کی پوجا کرنے والے کو گائے ذبح کرنے کو حکم دینا صاف ظاہر ہے کہ وہ کسے کہتے ہیں، مرے کو مارنے کے مترادف تھا، کہ ان کے عقیدے میں ضرب لگتی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جانوروں کی عبادت جو ہے نا یہ کی گئی ہے، قرآن جی سے ثابت ہو گیا ہے کہ جانوروں کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت بعض لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے جانوروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اور بگڑی بنانے والا بنایا ہوا ہے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانور جو ہیں وہ ہماری سروس کے لیے، اور فرمایا نا سخر رہا، ہم نے ان کو مسخر کیا ہو تمہارے لیے، اونٹ کو، گھوڑے کو، خچر کو، وَذَلَّلْنَاهَا کا لفظ قرآن میں اللہ نے بیان کیا سورہ یاسین میں کہ تمام کے تمام جانور وہ تمہارے لیے مسخر کیے گئے ہیں، بڑے بڑے جانور جو تمہارا کام کرتے ہیں اور تمہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تمہارے سامان کو اٹھاتے ہیں، من اصوافیہ و اوباریہ و اشاریہ، ان کے جو بال ہیں، ان کے جو پشم ہیں، ان کی جو یہ جسے آپ اون کہتے ہیں، وول کہتے ہیں، ان کے کھالے ہیں، ان پہ تمہارے لیے اساساً بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم ان سے، آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں سے انسان کیا کچھ بنا رہا ہے ان کی کھالوں سے۔ جی بتائے گا جی کوئی کلاس میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جانوروں کی کھالوں سے، بالوں سے کیا کچھ بن رہا ہے؟ جی کلاس۔ جی سر، جو سردیوں میں جیکٹ وغیرہ اور جو یہ شوز، یہ ساری چیزیں۔ ایگزیکٹلی آپ دیکھتے ہیں بچے یہ خواتین کے وینٹی بیگز ہوتے ہیں جو ان کے سجاوٹ والے بیگ جنہیں وہ کندھے میں ڈال کے رکھتی ہیں، وہ والے بیگ، اسی طرح جوتے، اس طرح ہی چمڑے کی کئی چیزیں، اس طرح ہی آپ کو اینیمل کے فر سے بنی وول، جسے آپ لیمب وول کہتے ہیں، جو بونینزا یہ اس طرح کے برانڈز والے لوگ بناتے ہیں، کافی مہنگے، 8-10 12 15 ہزار۔ تو اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بکرا ہے یا ایگل ہے یا خیل ہے یا بغال ہے یا حمیر ہے، یہ بڑے بڑے جانور ہیں
تو اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں ہماری سروس کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ ہماری سروس کرے، ہمیں آسانی دے، اور انسان اتنا الٹ ہے کہ یہ ان کی پوجا کرنے لگا. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تذبحوا بقرہ. اس میں یہ جو ہے نا گائے کی پرستش کے جراثیم یہ ان کے اندر موجود تھے. تو لہٰذا ایک تکلیف ان کو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا جس کو وہ پوجا کے قابل سمجھتے تھے، اور دوسرا انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس کے لگانے سے، اس طرح کرنے سے وہ جو مقتول ہے وہ بول اٹھے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ کیا ہے اللہ کے نبی موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو قال اعوذ باللہ، تو انہوں نے جواب دیا اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین، اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان کرنا اپنی طرف سے یہ تو ایک جاہل کا کام ہے، ایک بیوقوف کا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. تو میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو بیان کر سکتا ہوں جو اس نے دیا ہی نہ ہو؟ میں تو وہی حکم دے رہا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے. تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرنے. اور آپ کو معلوم ہے یہاں بقرۃن آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں نکرہ، تو نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی گائے لاؤ اس کو ذبح کر. اچھا، اب جب گائے کوئی بھی لاؤ اس کو ذبح کر دو تو پھر یہاں پر وہ خاص ان کی عادت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پھر باریکیاں سوال کرنے شروع کر دی، باریک باریک سوال کرنے شروع کر دیے. اور ان سوالوں کو شروع کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ کیلو کال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے منع فرمایا کہ بے ضروری سوال کرنا، بلکہ اس طرح کے سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ محدثین نے سوال قبل وقوع، یعنی کہ ابھی واقعہ نہیں ہوا اس سے پہلے سوال کرنے سے منع کیا. وہ ایسے سوالوں کو جواب نہیں دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب واقعہ ہوگا فرضی سوال ہم سے نہ کرو کہ اگر کوئی اس طرح کر لے، اس طرح ہو جائے تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ فرضی واقعات بیان نہ کرو، بلکہ جب کوئی واقعہ پیش آئے گا اس وقت علماء حدیث اور سنت اور قرآن مجید کے موجود ہوں گے جواب دے دیں گے. تو یہ انہوں نے اب سوال کرنے شروع کر دیے. تو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کثرت سوال سے. اور آپ کو پتہ ہے کثرت سوال کے جو 3 چیزیں ہیں وہ اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد. سمع ہے، آپ سوال جب بھی سنتے ہیں، آپ کوئی چیز سنتے ہیں تو آپ کان سے سنتے ہیں. بصر ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ دونوں آرگن جو ہیں وہ آپ کے دل تک ٹرانسپورٹ کرتے ہیں خیالات کو، پھر دل جو ہے فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا ہے یہ وہ کرنا ہے. تو قیامت والے دن آپ سے لازمی طور پر سمع کے بارے میں، بصر کے بارے میں اور آپ کے دل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری سمع اور بصر میں کون کون سی چیزیں اس وقت موجود ہیں. تو کہنے لگے قال ادعوا لنا، کہنے لگے ادعو دعوا یدعو، اس کا مطلب ہے کہ دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ماہی کہ وہ ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کرے، واضح کرے کہ وہ کیا چیز ہے، کس طرح کی گائے. اب دیکھیں گائے نکرہ ہے، کوئی بھی گائے لاتے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اب سوال شروع کر دیے. اور آخر میں جو لفظ ہے نا قرآن مجید کا کہ وما کادوا یفعلون، سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ ہی کروں. تو قال فرمایا انہ یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہ بے شک ہو کی ضمیر جاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہ بے شک وہ، یعنی اللہ وحدہ لا شریک، یقول کہتا ہے، فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ وہ ایسی گائے ہے. اب کیسی گائے ہے جی؟ لا فارض ولا بکر، ایسی گائے ہے نہ تو وہ بوڑھی عمر کی ہے فارض ہے، ولا بکر، بکر کہتے ہیں کواری کو، ایسی چیز جو جوان ہو. اس کی جمع ہے ابکار. اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا جو جنت کی عورتیں ہیں، تو فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. بکر کہتے ہیں ایسی خاتون کو یا ایسی چیز کو جو کواری ہو، تو بکر کی جمع ہوتی ہے ابکار. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ بتاتا ہے آپ کو کہ وہ ایسی گائے ہو نہ تو بوڑھیا ہو اور نہ ہی وہ جوان ہو، اوان بین ذالک، بلکہ بالکل اس کے درمیان میں، یعنی کہ مڈل میں ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان کی عمر ہو. ففعلوا ما تؤمرون، اور تم کرو جو تمہیں کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا سوال مشکل ہو چکا ہے، یعنی کہ پہلے ان کو آپشن تھی کوئی بھی جائے گائے لے، اب آپشن میں تبدیلی آ گئی. اب صاف ظاہر ہے وہ گائے نہیں بلکہ گائے کے ساتھ ایک پراپرٹی اللہ نے ذکر کر دی کہ وہ گائے لے کر آؤ، نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو. اب بتائیے مشکل دین کو مشکل بنانے میں کس چیز نے کردار ادا کیا ہے جی؟ دین کو مشکل بنانے میں کس چیز نے کردار ادا کیا؟ دین تو آسان تھا، کوئی گائے ذبح کرتے تھے، کیا چیز ہے جس نے دین کو لوگوں مشکل کے کی؟ سوالوں نے.
لوگوں کے فضول سوالوں. اور یہاں آپ کلیئر کر لیں جو ڈیفینیشن ہے, جو ایڈجیکٹو ہے, جو صفت ہے, وہ ہے ایک ہے سوال جو معقول ہے اور ایک سوال ہے جو غیر معقول ہے. ایک سوال ہے جو عقل پر مبنی ہے, ایک سوال ہے جو عقل پر مبنی نہیں ہے. تو ایسے سوالوں سے منع کیا گیا. جو آپ کے ضرورت کے سوالات ہیں ان کو کرنا ضروری ہے اور جو غیر ضروری سوال ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. تو ففعلوا ما تؤمرون. یہاں میں اب ایک چیز اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے شریعت کب مکمل ہوئی تھی اسلامیہ, شریعت اسلامیہ 11 ہجری کو. اور 11 ہجری کو معروف جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں فوت ہو گئے اور 11 ہجری تھی. اب آپ غور کریں 11 ہجری جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو شریعت مکمل ہوئی ہے یا نہیں؟ جی کلاس مکمل ہوگی شریعت. جی سر مکمل. اب 11 ہجری کے بعد نہ فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی, دین مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ فرمایا اس دین پر عمل کرو. آج ہم سے نا 11 ہجری کے بعد کے سوال پوچھے جاتے ہیں. 11 ہجری سے پہلے والا سوال کم ہی لوگ پوچھتے ہیں, 11 ہجری کے بعد سوال پوچھے جاتے ہیں. اکثر پوچھتے ہیں بعض لوگ کہ فلانا وہ جو فلاں جنگ میں شریک ہوا وہ ایماندار ہے کافر ہے. ہمیں کیا پتہ ایماندار ہے کافر ہے؟ 11 ہجری کے بعد کا سوال مجھ سے ایمان اور کفر کی باتیں کر رہی تھی. وہ ایماندار تھا, یہ کافر تھا. آپ مجھے بتائیے وہ کربلا کے واقعے میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, واقعہ حرہ میں کیا ہوا. 11 ہجری کے بعد آپ کو معلوم ہے. اور ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیں, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وحی آنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مدینہ میں ومن اہل المدینہ تھی, مدینہ کے کچھ لوگ ایسے ماردو علی النفاق, انہوں نے نفاق کی قسم کھائی ہوئی ہے, نفاق پہ اڑے ہوئے, منافق بنے ہوئے. لا تعلمہم, اللہ فرماتا ہے آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم, ہم ان کو جانتے ہیں. یعنی کہ ایسے منافق, اتنے پکے منافق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے کہ جن کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہوں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں ہر چیز کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو ہمیں ایسے سوال کرنے چاہیے جو ہمارے لیے فائدے مند ہو. اب یہ نا انہوں نے خود اپنا سرکل جو ہے وہ مشکل بنا لیا ہے, سرکل ذرا تنگ ہو گیا. اب انہیں صرف گائے نہیں ڈھونڈنی بلکہ خاص طرح کی گائے ڈھونڈنی ہے. اللہ آگے کیا فرماتا ہے, قالوا ادع لنا, پھر وہ سوال کرنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے, یبین لنا ما لونھا, اب اس کا رنگ کیا ہوگا. اب ایک نیا سوال آ گیا. اب آپ اللہ سے بیان کریں, اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وضاحت کرے کہ اس کا رنگ کیا ہوگا. قال, تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ, وہ ایک ایسی گائے ہے صفراء, صفراء کہتے ہیں پیلے رنگ کو. یہ اگر حکمت میں آپ جائیں تو یہ نا 4 مزاج بیان کیے جاتے ہیں, صفراوی اور بلغمی, تو ایک دموی ہوتا ہے اور ایک سوداوی ہوتا ہے. صفراء کہتے ہیں جب آدمی کے اندر پیلے پن کی کثرت ہو, تو صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو, یلو. فاقع اللون, فرمایا اس کا رنگ یلو ہے. فاقع اللونھا, اور رنگ اس کا بہت زیادہ چمکیلا ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے ڈم یا ڈل کلر, اور ایک ہوتا ہے کہ وہ کلر جو ہے نا وہ بہت زیادہ چمکیلا ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے برائٹ. برائٹ اور ڈل کا فرق ہوتا ہے, بعض یلو برائٹ ہوتے ہیں, بعض یلو ڈل ہوتے ہیں. تو کہنے لگے وہ ایسا رنگ ہے اس کا کہ جو چمکیلا ہے. تسرو, سرا یا سرو کا مطلب ہوتا ہے کہ خوش ہو جاتے ہیں ناظرین دیکھنے والے. اور ناظرین کا لفظ آپ کو اردو میں عام ملتا ہے ویوئرز, یعنی کہ ویو کرنے والے, کسی چیز کو دیکھنے والے. اور اسی سے ناظرہ قرآن مجید ہے, ناظرہ قرآن مجید آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں. اسی سے ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہا ناظرہ, کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں وہ قیامت والے دن. تو یہ سوال اب اور مشکل ہو گیا. صرف گائے سے, ایسی گائے جو نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, پھر وہ وہاں سے رنگ کیسا ہے. اب وہ گائے کالی بھی گئی, سفید بھی گئی, پیلی, ساری گئی. اب صرف پیلی گائے, اور پیلی بھی کون سی کہ جو چمکیلے رنگ کی ہو. اب سوال ختم نہیں ہوئے. قالوا ادع لنا, کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے, یبین لنا ما ہی, وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ ہے کیا چیز. ان البقرہ تشابہ علینا, بے شک اس طرح کی جو گائے ہمارے لیے مشابہ ہو گئی, وہ زرد رنگ کی بڑی گائے ہیں اور کئی ان میں سے درمیانی عمر کی ہیں. اب ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی گائے ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بے شک ہم ہدایت پر آنے والے ہیں. اچھا, اب جیسے جیسے سوال کرتے گئے پابندیاں بڑھتی گئی, اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ جس گائے کے بچے کو یا جس گائے کو وہ اپنا بابوس سمجھے ہوئے تھے, آخر انہیں ویسی گائے ذبح کرنی پڑی جس سے ان کے شرک کی تجزیہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول, بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ, بے شک وہ گائے ہے لا ذلول, ذلول وہی کام کرنے والی. ربیہ ارشد کے
اپنا مائک بند کر لیں. آپ کو بار بار میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے مائک کھولنا اس لیے جاتا ہے کہ آپ سوال آپ سے پوچھے جا سکتے. تو کائنڈلی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ آدھا پونا گھنٹہ پڑھتے ہیں تو اپنا پڑھنے سے پہلے اپنے ماحول کو ایٹماسفیئر میں اسٹڈی والا بنائیں تاکہ آپ کے لیے اگر دائیں بائیں ماحول اسٹڈی والا نہیں ہے تو آپ لیکچر لے کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک تعلیم کا یا علم کا نا ایک ماحول ہوتا ہے, اس ماحول کے اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے. تو اس لیے اپنے ماحول کو اس طرح بنایا کریں کہ ہماری کلاس میں ڈسٹرب نہ ہو. اب گائے کون سی رہے گی؟ اب آپ دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے لا ذلول, نہ تو وہ حال جوتنے والی ہو, تصیر الارض جو یعنی کہ زمین میں حل جوتتی ہے, اسارا یسیر ولا تسقی الارض, اور نہ وہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو. آپ کو پتہ ہے ایسی گائے اور ایسے جانور ہوتے ہیں جو کھیتوں کو پانی پلاتے ہیں. مسلمۃ, مسلمہ کہتے ہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو, بالکل تندرست ہو. لا شیعۃ فیہا, لا کا مطلب نہ ہو, شیعۃ اس میں کوئی داغ, فیہا آپ نے جانور دیکھے ہوں گے, جانوروں میں کئی نقص ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور سے پہلے ہمیں مختلف نقائص سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو آپ نے جانور نہیں کرنا, جیسے کان کٹا ہوا ہو یا اس کے اندر ایسا اس کے اندر چربی نہ ہو یا وہ بالکل ہی مریض ہو کہ اس کا مرض واضح ہو جائے, ایسا جانور آپ نے ذبح نہیں کرنا. تو اب کہنے لگے قالوا, کہنے لگے الآن جئت بالحق. اچھا اب فائدہ کیا ہوا؟ اب ذرا اس کی جو روایات کے اندر تفصیلات تھی وہ آپ سن لیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو گائے تھی نا یہ خاص یہ صرف ایک شخص کے پاس تھی, اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار تھا. اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جب کس چیز کی ویلیو بڑھتی ہے, جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے, تو صاف ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ اب بڑھ گئی. اس آدمی کو پتہ چل گیا کہ اب سنہری قسم کی گائے ہے اور وہ صرف ایک شخص کے پاس ہے, تو فائدہ یہ ہوا اس کو کہ اس نے اپنے مرضی کے ان سے دام وصول کیے. اور اکثر جو روایات ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ قیمت یہ لگائی گئی کہ گائے کو ذبح کیا جائے گا, اس کی کھال خالی کر دی جائے گی, اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی. اس کا فائدہ یہ ہوا, اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ والدہ کی خدمت گزاری کرنے سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے, اور دوسرا یہ ہوا کہ جو بخیل آدمی اس کا مال اس طرح نکل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر وہ ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس آدمی کو فائدہ ہو گیا اور انہیں منہ مانگی قیمت اس کو دینا پڑی. اتنے سوال و جواب کے بعد ان کا کام بھی مشکل ہو گیا, ان کے عقیدے پر بھی ضرب لگی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو ان کو سمجھ لیں 5,000 10,000 میں ملی تو اس کے لیے ان کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑا آج کل کے دور کے لحاظ سے. اور آپ سب کو معلوم ہے اس وقت کرنسی بھی جو ہے نا سونا اور چاندی ہوا کرتی تھی. فرمایا فذبحوها, اب جا کے ان سب نے اس کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون, اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کو ذبح نہیں کریں گے. لہٰذا یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں دین میں سختی کرنے سے منع. اگر کوئی آدمی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا کیا کرے وہ بتائیں جی, کیا کرے اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا؟ بیٹھ کے پڑھ لیں. اب بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لے. ہمارے ہاں اب ایسے بھی تصورات ہے کہ میں نے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے کچھ بھی ہو جائے. اب صاف ظاہر ہے کہ ایک ہے آپ کا کھڑے ہو کے پڑھنا, اور ایک ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رخصت لینا یہ لازمی ہے, اللہ کی رخصت لینی چاہیے. کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو مینوفیکچر کیا ہے, آپ کو کریٹ کیا ہے, اس نے آپ کی چیزیں اسمبل کی ہیں, آپ کے ناک کان اور دل کو بنایا ہے, آپ کے جسم کی کوالٹی کو اور اس کی کوانٹٹی کو اور اس کی جو ورکنگ پار ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے اس نے قرآن میں فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. پھر اس نے فرمایا خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا. پھر اس نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اس طرح اس نے فرمایا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید. اچھا یہ بات آپ ایز اے معاشرتی طور پر بھی سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی لوگوں سے غلطی کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کو جملہ میرا سمجھ آیا جی کہ نہیں؟ جی سمجھ آ گئی بات. ہمیں اپنے رشتہ دار اپنے بہن بھائیوں سے غلطی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے کہ وہ غلطی کریں گے. اس جملہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ نہیں؟ جی سر. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے آدمی کو فرشتہ سمجھ لیا, ساس سمجھتی ہے بہو سے غلطی کوئی نہیں ہوتی, بہو سمجھتی ہے ساس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ڈیزائنز کے خلاف ہے. ہر آدمی سے غلطی ہوگی, پر جب آپ اس کو غلطی کرنے والا سمجھ لیں گے تو پھر آپ اس کی غلطی کو معاف بھی کر دیں گے. ہم پہلے ایک آئیڈیا لگا لیتے کہ اس سے غلطی ہونی ہی نہیں,
یہ تو مولوی صاحب ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ علامہ صاحب یہ غلطی نہیں کریں گے. اور جیسے ہی وہ ہلکی سی غلطی کرتا ہے، دیکھو جی علامہ صاحب نے یہ کر دیا، علامہ صاحب نے وہ کر دیا. ہر بنی آدم گناہ گار ہے، ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کار وہ جو معاف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. لہٰذا اس سے ہمیں نا یہ فائدہ ہے، اس ان آیات سے ہم دوسرے آدمی کو سمجھ لیں کہ وہ غلطی کرے گا. اس سے ہمارے آپس سے ریلیشن بہتر ہو جائیں گے. جب ہم پہلے سے ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ یہ آدمی غلطی کرے گا، تو ہمیں پتا ہوگا یہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے بشری تقاضے کے تحت اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو یہ جو لوگ ہیں فضاوا ہوا ماں کا یا فالون، انہوں نے اس کو گائے کو ذبح کیا، اور ایسا یہ کرنے والے نہیں تھے. انہیں چاہیے تھا کہ دین میں سختی نہ کرتے. دین میں سختی کی ہے تو دین کا حکم جو ہے ان کے لیے تبدیل ہوتا گیا اور سخت ہوتا گیا. حالانکہ دین ہمارے لیے آسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. آپ کو معلوم ہے خواتین کے مخصوص مسائل ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے وہ قرآن میں بیان کر دیے. خاتون کو کہہ دیا فلاں فلاں دن اس نے نماز نہیں پڑھنی، اس کے لیے آسانی کر دی ہے. روزہ نہیں رکھنا، اس کے لیے آسانی کر دی ہے. حاجی کو لے کر کرنا، اس کے لیے آسانی کر دی ہے. اس طرح یہ بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے جو رخصت دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اور گائے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کون سی گائے ذبح کی جائے. سوالوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لیے معاملہ جو ہے مشکل ہوتا چلا گیا، اور آخر کار نے ایک خاص قسم کی گائے ذبح کی. اللہ وحدہ شریک نے اس واقعے کے ذریعے ان کے معبود، ان کو انہوں نے معبود سمجھا ہوا تھا، ان کی جو معبود پرستی پر اللہ نے ضرب لگائی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص حکمت ہے. اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اس میں تم اختلاف کرنے لگے. تو اس میں اب واقعہ یہ ہے کہ وہ قتل رات کی تاریکی میں کیا گیا، لوگوں سے چھپ کر کیا گیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس قتل کو ظاہر کر دیا. اور اس کے اندر کئی ہمارے لیے واقعات کے اندر عبرت ہوتی ہے. تو اس واقعے کا عبرت ایک موجود ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ اللہ نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا ما اس چیز کو کنتم جو تم تکتمون چھپا رہے تھے. اس کے اندر کیا ہمارے لیے سبق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لاش کا زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتانا. اس کے اندر ایک مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو زندہ کر سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. وہ جو دوسرے سپارے کے آخر میں آتی ہے وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ تم سارے مر جاؤ. اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مار دیا، پھر زندہ کر دیا. تو اللہ وحدہ لا شریک نے بستی والوں کا ذکر کیا، اصحاب کہف کا ذکر کیا، اور اس کا مطلب اللہ کے لیے کوئی اصول اور ضابطے کو تسلیم کرنا کوئی اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ ایک بات ہے. اور دوسرا اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ گائے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو تم چھپاتے ہو وہ اللہ ظاہر کر دے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اشارہ بھی دیا ہے کہ قیامت والے دن یوم تبلی السرائر، کہ قیامت والے دن تمام سر، تمام پوشیدہ چیزیں جو دنیا میں واضح نہیں کی گئی، چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ کسی سے نفرت ہے، چاہے وہ بغض ہے، چاہے وہ منافقت ہے، چاہے وہ کینہ ہے جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے کسی کے بارے میں، تو قیامت والے دن اللہ وہ ظاہر کر دے. جس طرح اللہ دنیا میں ظاہر کرنے پر قادر ہے، اس طرح قیامت والے دن بھی کرنے پر قادر ہے. ایک بات یہ. اور اس میں تیسرا سبق وہی ہے کہ اللہ اگر اس لاش کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور ہمارا محاسبہ کرنے پر بھی قادر ہے. اس کے یہ کئی فوائد اس واقعے سے برآمد ہوتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ اضربوہ ببعضها، ہاں کی ضمیر بقرہ یعنی گائے کی طرف ہے، اور ہو کی ضمیر وہ مقتول کے جسم کی طرف ہے، کہ اس مقتول کے جسم کو لگاؤ اس گائے کا ایک ٹکڑا، کوئی حصہ لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ وحدہ لا شریک مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے. آپ نے حدیث کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے عضب الذنب کہا جاتا ہے. قیامت والے دن وہ
اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آدمی کو کھڑا کر لے گا. اور جس طرح ہمارے یہاں سم ہوتی ہے یا میموری کارڈ ہوتے ہیں یا بالکل معمولی سی چپ ہوتی ہے جس کے اندر کئی گیگا بائٹ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, تو اللہ وحدہ لا شریک نے پورے انسان کا ریکارڈ چھوٹی سی چپ میں رکھا ہوا ہے جس تک سائنس کی ٹیکنالوجی کی کسی ذہن کی رسائی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ماڈرن ریسرچ ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہی کسی نہ کسی جگہ اس کا میموری کارڈ پڑا ہوا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کب پیدا ہوا تھا, کب یہ مرے گا, یہ کیا کیا کرے گا, لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اس تک کسی کو رسائی عطا نہیں کی. تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح اللہ یحیی اللہ الموتى, اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح وہ دنیا میں زندہ کرنے پر قادر ہے. حالانکہ اصول یہ ہے جو دنیا سے جائے واپس نہیں آتا, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ اصول نہیں چلتا. اللہ جب چاہے مردوں کو واپس لا سکتا ہے, اس کی قرآن کی مثالیں کو. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ ہمارا مناظرہ ہوتا ہے, ہمارا مباحثہ ہوتا ہے, ایکسیپشن جو ہے نا وہ رول نہیں بنتی. ایکسیپشن صرف اللہ دکھاتا ہے قرآن مجید میں اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے, یہ نہیں کہتا کہ ایکسیپشن کو تم رول بنا دو. تو ایکسیپشنز آر ناٹ رولز, لیکن اللہ اس لیے دکھاتا ہے کہ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. تو وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ, اللہ فرماتا ہے وہ ارا یوری وہ دکھاتا ہے تمہیں. رہا اگر باب ثلاثی مجرد سے ہو رہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, ارا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا. تو یوریکم وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں, لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو. عقل سے مراد ہے کہ اللہ کو سمجھو. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا عقل یعقلو, یہ چیز اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, اللہ کو سمجھیں. اس طرح آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے جو گاڑی ہے یہ کس لیے آپ خریدتے ہیں, گاڑی وغیرہ کس لیے خریدتے ہیں آپ؟ سر تاکہ ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکیں. اچھا, اب آپ نے کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا سکیں. اگر آپ سے میں کہوں کہ جی آپ جو گاڑی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے خریدی ہے وہ آپ اپنے گھر کے جو کمرے ہیں اس کمرے سے دوسرے کمرے تک جانے کے لیے بھی گاڑی استعمال کریں, تو پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ سر یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ مطلب ہماری اتنا بڑا مطلب ہماری گاڑی بڑی ہوتی ہے, رومز کے جو ڈورز ہوتے ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں سے گاڑی تو پاس نہیں کر سکتی. نہیں چلے تو اگر آپ ڈور بنا بھی لیں, کمرے بنا بھی لیں, تو آپ یہی کہیں گے نا سر گاڑی اس لیے نہیں ہے, یہ کہا جائے گا نا. سر گاڑی اس لیے ہیوی ہے. ہاں آپ کہیں گے گاڑی اس لیے کہ آپ اس کو باہر سڑک پہ لائیں, اور گاڑی کے بارے میں یہ نظریہ رکھ لیا جائے کہ چونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے تو لہٰذا ہم گھر کے اندر اس کو رکھ لیتے ہیں ڈرائنگ روم میں, تو ڈرائنگ روم سے جانا ہو اپنے بیڈ روم میں تو گاڑی میں بیٹھے بیڈ روم سے جانا ہو تو واپس ڈرائنگ روم, گاڑی چل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو ساودھان اس کو کوئی بھی عقل والا تسلیم نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں عقل دی کس لیے ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی اس لیے کہ ہم دین کو سمجھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر نقص نکالنے شروع کرتے ہیں نعوذ باللہ, اور یہ سمجھے کہ ہمیں چونکہ سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا یہ اللہ کا دین یا نہیں ہے, آپ کو اور بدل گیا ہے نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عقل دی, اور یہ دو چیزوں نے انسان کو نہ بڑا گمراہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر چیزیں موجود ہیں, عقل کو نیگیٹیولی استعمال کرنا, اور ایک لفظ ہم نے عین سے عشق بنایا ہوا ہے. اور یہ جو آپ کا آج کل آزادی کا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی, آپ کے سامنے جملہ آپ نے سنا ہوگا, جنون اور عشق سنا ہوا جی آپ نے جملہ, بڑا مشہور جملہ ہے, جنون اور عشق سے ملتی ہے آزادی. جی سر. اچھا, اب آپ اگر ڈکشنری تلاش کریں عربی کی تو جنون اور عشق جو ہے وہ دونوں بیماریوں کے زمرے میں آتی ہے. جنون بھی ایک بیماری ہے, عشق بھی ایک بیماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے. حالانکہ عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے اسی طرح کی بیماری والا مسئلہ تھا, لیکن اللہ نے وہاں پر بھی عشق کا لفظ پورے قرآن مجید میں اور خاص طور پر سورہ یوسف میں بھی استعمال نہیں کیا. جو عقل اور عشق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہ کرنے میں بڑی امید و معاون ثابت ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں اللہ وحدہ لا شریک نے اتباع کا حکم دیا ہے, محبت کا حکم دیا ہے, اور اقتداء کا حکم دیا ہے, اور عقل اس لیے دی ہے کہ ہم عقل سے وحی کو سمجھیں, اور اگر وحی کی کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اللہ کے سپرد کر دیں. اور اس کے بارے میں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6, 7, 8 سے پڑھا کریں, اور وہ دعا لازمی پڑھا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. عقل والے والراسخون فی العلم, جو راسخ ہیں علم کے اندر, جنہیں علم کا بہت سارا حصہ عطا کیا گیا, جو باقاعدہ عالم ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے, سمجھ آئے تب بھی نہ سمجھ آئے تب بھی. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا انہیں سیدھا کرنے کے بعد.
वहब लना मिन लदुनका रहमा, हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बगैर कुछ कहे भी देने पर कादिर है, हम ना भी मांगे तो देने पर कादिर है, और जब तो देने पर आता है तो सिखों को ईसाइयों को सबको देता है। तो इससे आपने अपनी अकल को, मैंने अपनी अकल को क्या करना, लिमिट में लेकर आना। और ये ना बहुत सारी मिसालें अगली मौजूद है। आप सब अपना लिबास पहनते हैं, आप बताएं लिबास के लिए माप मेजरमेंट दी जाती है कि नहीं? जी बताएं जी। दी जाती है सर। आप वो मेजरमेंट की क्या जरूरत है? आप ये कहेंगे ना कि वो फिर बुरी लगेगी। ये जिनका माइक्रोफोन है बंद कर लें। इनाम साहब कौन है जी? मोहम्मद इनाम, अपना माइक्रोफोन बंद करें प्लीज। क्या वजह है? वजह ये है कि आप कहेंगे सर मेजरमेंट बात जगह जरूरी होती है वरना वो लिबास बुरा हो जाए। अकल भी मैयर, अकल को मैयर किया जाएगा। अल्लाह ताला के दीन के सामने खड़ी नहीं उसको किया जाएगा, उसको खड़ा नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इसके अंदर मकतूल को दोबारा जिंदा करने का बयान किया है। तो रोज़े क़यामत तमाम इंसान जिंदा हो जाएंगे। और इसकी मिसालें जो है कुरान मजीद की सूरह बकरा में 5 मिसालें आप पढ़ सकते हैं। एक आपने सूरह बकरा आयत नंबर 64 में पहले पढ़ दी है, दूसरी मिसाल ये वाली है, तीसरी मिसाल वही जो मैंने वो हजारों की तादाद में जो लोग निकले, और चौथी जो है वो वो भी सूरह बकरा के अंदर मौजूद है, तीसरे पारे के दूसरे रुकू में। और उसी रुकू के अंदर जो आखिरी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने तो 4 परिंदों वाला वाक़या, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कई फतुहील मौत काला वलम तुमिन कौल बला वलकिन यत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फौज़ अर्बात मिन अत-तैरी फसुरुन इलैक सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुन्ना यातीना का साया फ़अलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। इसका मतलब है अल्लाह वहदहु ला शरीक बाद में भी कादिर है, मौत के बाद जिंदा करने पर कादिर है। अब अगली आखिरी आयत, और मैं सुम्मा कसत कुलूबकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद। और आपको पता है बाज़ का दिल सख्त हो जाते हैं, चीजें देखने के बावजूद दिल सख्त हो गए। दिल कब सख्त होते हैं? जब आदमी अपना ताल्लुक वही से जोड़ने की बजाय अपनी अकल को इस्तेमाल करता है, और अपनी अकल को इस्तेमाल करके वो सख्त हो जाता है। और ये कई दफा इंसान के अंदर शैतान ये चीज लेकर आता है कि उनका दिल जो है ना सख्त हो जाता है, फिर वो हदायत को कबूल नहीं करता। हालांकि हदायत किस लिए है? अल्लाह फरमाता है यदऊकुम लियगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हें माफ फरमा दे। तो तुम्हारे दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फहिया कल हिजारत या अशद्दु कस्वा, वो पत्थरों या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। हालांकि आप जानते हैं पत्थर क्या है? पत्थर बाज ऐसे हैं कि जो वाइन्ना मिनल हिजारती, बेशक बाज पत्थर ऐसे हैं लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिसके अंदर से नहरें निकल आती हैं। आप लोग जानते हैं ये जो मिनरल वाटर है वो जो चश्मों से बरामद होता है। वाइन्ना मिनहा, और बेशक बाज पत्थर रहते हैं लमा यशक्कु, जो फट जाते हैं, फयखरुज मिनहुल मा, उनमें से पानी बह निकलता है। वाइन्ना मिनहा, और बेशक बाज ऐसे हैं लमा यहबितु, जो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। और इससे और अल्लाह ताला के कुरान की कई आयात से ये वाज़ेह होता है कि जमादात, जिन्हें हम जमात समझते हैं कि ये बेजान है, उनके अंदर भी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हिस्स रखी हुई है। किस चीज़ की? अल्लाह ताला की मार्फत की। अल्लाह ताला ने बाज़ जमादात से कलाम किया है और वो कुरान और सुन्नत से साबित है। अल्लाह ताला ने आसमान से कलाम किया है, अल्लाह ने ज़मीन से कलाम किया है। आप जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब लगी जूती पहाड़ पर, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने ज़मीन को हुक्म दिया अब लाई माँ की वया समाउ अकली। ठीक है जी, अल्लाह फरमाता है सूरह हूद के अंदर कि हमने ज़मीन को हुक्म दिया अपना पानी पी जा, वया समाउ अकली, और आसमान थम जा। इस तरह अल्लाह फरमाता है 24वें 23वें पास सूरह हामिद सजदा में, सुम्मा, हमने कहा किससे? लिल अर्ज़ी, हमने जमीन से कहा, आसमान से कहा, एतिया ताउन करहन कौलता तईना ताइन, फरमाया हमने आसमान और जमीन से कहा कि मेरा हुक्म मानो, कहते हैं हम आपका हुक्म मानेंगे। इन्ना अरज़ना लमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना, अल्लाह ताला ने आसमानों से बात की, जिबाल से बात की, जमीन से बात की। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये बातें कुरान मजीद में बयान कर। इसका मतलब है जमादात वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह आप नहीं समझ सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बाज पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह नहीं है गाफिल अम्मा तामलून। अच्छा, इससे चुप करते हो। अब यहाँ पर हम ये सख्ती और नरमी की एक मिसाल देंगे ना, तो बात को ख़त्म करते हैं। आप तमाम लोग जो हैं ये समझते हैं कि एक छोटी सी चीज़ हमारे घर रोज़ाना पकती है, वो है रोटी। तो देखिए, अब रोटी जो है अगर उसका ध्यान न दिया जाए तो वो सख्त हो जाती है कि नहीं? हाँ जी, हो जाती है सर, जल जाती है। हो जाती है। फिर वो आप जानते हैं सख्त रोटी नहीं खाई जाती, वो फिर हम शॉपर में डाल देते हैं, उसका वो जी छान पूरा बन जाता है। आपने हॉट पॉट लिया, आपने हॉट पॉट लेकर उसको क्या किया? आपने कहा जी वो हॉट पॉट है, उसमें रोटी जो है वो
تازہ رہے گی. اس طرح ہی ہم نے چائے کو تازہ رکھنے کے لیے برتنوں کو ایسے برتن بنایا جس کے اندر چائے گرم رہتی ہے, دودھ گرم رہتا ہے ہاٹ پاٹ ہے یا نہیں جی. اور وہ کس لیے ہے, وہ اس لیے ہے کہ آپ سختی, بعض چیزوں کی سختی آپ کو پسند نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. بعض چیزوں آپ کو میں اگر سخت نان دوں, سخت روٹی, تو آپ کبھی بھی نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ شکوہ کریں گے مجھے اتنی سخت روٹی دے دی جو میری چبائی نہیں گئی. اور آپ اپنے ہمسائے, اپنے مہمانوں کو نرم سے نرم, اور اس طرح ہمارے یہاں روغنی نان پر نرم نان ہونا چاہیے. تو اس سے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر دل سخت ہو جائے تو ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو دلوں کی سختی اندر آ جائے تو ہمیں ایسے ہاٹ پاٹ کا انتظام کرنا ہے جس سے ہمارے دل سخت نہ ہو. وہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, توبہ ہے, استغفار ہے, نیک اعمال ہے, جس سے دل جو ہے وہ سخت. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.